بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ دن پہلے ہمارا موضوع تھا دبستان دلی کا پس منظر. اس میں بات ہوئی. ایک دو دن چھٹیاں بھی تھی اور کچھ دن صحت کی ناسازگاری تھی. تو انشاءاللہ آج سے پھر آغاز ہو رہا ہے، اس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو آج کا موضوع ہے دبستان دلی کا آغاز ارتقا. دہلی شعر و شاعری کا مرکز تو پہلے ہی تھی. انہیں جب سے دلی آباد ہے یہ شعر و شاعری کا مرکز رہی ہے. لیکن 1700 میں دلی کے 1700 میں ولی دکنی نے دلی میں اپنے قدم رکھے. انہیں دہلی آئے اور 1719 میں ان کا دیوان یہاں پہنچنے کے بعد دلی کے شعراء کو جو فارسی میں شعر کہتے تھے احساس ہوا کہ عام بول چال کی زبان جیسے گری پڑی زبان سمجھا جاتا تھا اور جسے ریختہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اس میں بھی ایسے شعر کہے جا سکتے ہیں جن سے عوام اور خواص دونوں لطف اندوز ہو سکتے ہیں. چنانچہ اس زبان میں جو آگے چل کر اردو کہلائی، پہلے تو اس کے مختلف نام دیے گئے. شعر گوئی کا آغاز ہوا اردو میں. خان آرزو، آبرو، حاتم، شاکر، ناجی، مضمون، بیاں، امید، مخلص اس دور کے خاص شعراء ہیں. یہ دلی میں تھے. یہ دور شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا ابتدائی دور تھا. اس دور کے بعد میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا کا دور آیا. اس دور میں اردو شاعری نے زبان و بیان کے اعتبار سے بہت ترقی کی. اس دور میں دلی کے سیاسی حالات میں زبردست اتھل پتھل مچ گئی. اہل علم اور اہل قلم جان بچا کر دلی چھوڑ کر ملک کے دوسرے حصوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. پہلے محمد چک درانی اور پھر احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے دلی کو تباہ برباد کر دیا. لیکن دلی تھی اجڑنے کے بعد پھر بستی رہی اور لوگ واپس آ کر پھر گزارا کرنے لگے. ناامیدی، یاس، غم، مصیبت، آلام، افلاس، دنیا کی ناپائیداری اور بے بسی اور بے کسی اس دور کی شاعری کے موضوعات رہے. یہ دبستان دلی کہ یہ موضوعات رہے ہیں. غربت، میر جیسے شاعر کو شاعری غم کہا جاتا ہے. غم ہی اس کی شاعری کا محبوب موضوع ہے. اس کے کچھ اشعار ہیں. غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دل کے جانے کا نہایت غم رہا. مجھ کو شاعر نہ کہو کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے جمع کیے اور دیوان کیا. اس دور کے ایک اور شاعر خواجہ میر درد کا محبوب ترین موضوع تصوف ہے. خارجی کیفیات کے بجائے داخلی جذبات کا بیان بھی دلی کے شعراء کی بہت بڑی خصوصیت ہے. چنانچہ ہندوستان میں اردو شاعری کے دوسرے مراکز جن میں لکھنؤ اور دکن قابل ذکر ہیں،
میں اس رنگ کی شاعری نہیں ہوتی تھی. اس لیے دلی کی اس انفرادیت کو دبستان دلی کا نام دیا جاتا ہے. دلی دبستان کی زبان میں سادگی، سلاست اور روانی پائی جاتی ہے. دبستان دلی کا اہم دور مرزا اسد اللہ خان غالب، شیخ محمد ابراہیم ذوق اور حکیم مومن خان مومن کا ہے. یہی دور اردو غزل کا عہد زریں بھی کہلاتا ہے. اسی دور میں دلی کے شاعری دبستان نے ترقی کی اور انتہاؤں کو چھو لیا. اس کے بعد غالب اور مومن کے شاگردوں کا دور آتا ہے. یہی دور دبستان دلی کا آخری دور کہلاتا ہے. پہلا دور اس دور میں دبستانی دلی کا پہلا دور، اس دور میں دلی کی شاعری ابہام گوئی کا چرچا خوب رہا. اس دور کے شعراء میں مضمون، یک رنگ، آبرو، حاتم، ناجی وغیرہ اہم مانے جاتے ہیں. دوسرا دور اس دور میں دلی کے زبان میں صفائی اور سادگی پنپنی شروع ہوئی. مظہر جانے جانا خواجہ میر درد، میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا وغیرہ اس دور کے نمائندہ شعراء ہیں. اس دور کو شعرائی معتقدین کا دور کہا جاتا ہے. اس دور میں اردو شاعری نے موضوع، اسلوب، زبان، بیان اور اصناف سخن کا ہر لحاظ سے اتنی ترقی کی کہ شعرائی متاخرین نے بھی اس سے استفادہ کیا. یہ اردو شاعری کا سنہرا دور کہلاتا ہے. تیسرا دور اس دور کے شعراء میں مصفی، انشا، جرت اور رنگین شامل ہیں. انہوں نے موضوع اور مضمون کے اعتبار سے اردو شاعری کو وسعت عطا کی. یہ شاعر جب لکھنؤ چلے گئے تو پھر وہیں کے رنگ میں رنگ گئے، لیکن مصفی نے وہاں بھی دہلوی رنگ برقرار رکھا. چوتھا دور اس دور میں شاہ نصیر، ذوق، غالب، مومن، داد، ظفر اردو شاعری کو عظمت عطا کرتے رہے اور اس دور کو اردو غزل کا عہد زریں بھی کہا جاتا ہے. اس دور میں دلی کی شاعری خاص کر غزل نے ہر لحاظ سے ترقی کی. یہ دور دراصل دلی کا نمائندہ دور کہلاتا ہے. زبان، بیان، اسلوب، موضوعات اور سلاست و روانی میں دلی کی اردو شاعری عالمی شاعری کی ہم پلہ ہو گئی. آخری دور اس دور میں داد، حالی، ظفر، سالک، ظہیر، مجروح، شفیدہ وغیرہ نے اردو شاعری کے دامن کو وسعت عطا کی. اس کے بعد 20ویں صدی کی اداکار نے عالمی اصولوں پر شاعری کے پیمانے طے کیے. جزاکم اللہ خیر.